الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محفل یادگار اسلاف استاذ العلماء امام الصرف والنحو جناب حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب دامت فیوزہم العالیہ، دیگر قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، تقریباً 3 سال کے طویل وقفہ کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے جامعہ جواہر القرآن میں دین کی نسبت سے حاضر ہو کر چند معروضات پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، الحمدللہ۔ کسی کی ضد، ذاتیات یا دشمنی کو سامنے رکھ کر بیان کرنا میرا یا میرے اکابرین کا مزاج نہیں رہا۔
جو کچھ عرض کرنا ہے اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ عام دوستوں کی خدمت میں بھی اپیل ہے کہ جتنی دیر آپ میرا اور باقی ہمارے اکابرین کا بیان سماعت کریں تو سننے کے دوران دل میں نیت یہی رکھنی ہے کہ اللہ ہمارے سننے کا مقصد یہ ہے تو ہم سے راضی ہو جا۔ 3 باتیں عرض کرنی ہیں آج کی اس حاضری میں، اور یہ 3 باتیں وہ ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ عنوان ہے آج کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیرت ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے تمام گوشے اور پہلو سمٹ آتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کا ذکر ہو تو بھی سیرت، آپ کے کردار پر بیان ہو تو بھی سیرت، آپ کی نشست و گفتار اور رفتار کا ذکر ہو تو بھی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جاگنے کا ذکر ہو تو بھی سیرت، صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے لمحات کا ذکر ہو تو بھی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے ساتھ دل نشین گفتگو کا ذکر ہو تو بھی سیرت۔ اس بات کو آپ جتنا پھیلاتے جائیں پھیلتی جائے گی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک پہلو ہمارے لیے سیرت ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک گوشہ سنانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ کرام کو جنت میں جانے والے انسان کی نشانیاں ایک مرتبہ بیان فرمائیں۔ سنیے انداز کیا ہے۔ پہلے حدیث پاک، پھر انشاءاللہ قرآن پاک کے چند حوالہ جات بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنتی وعمل الناس ببائکا دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پانگ لقمہ کھائے، حلال کھائے، پاکیزہ چیز کھائے، ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ عقیدہ اور ایمان ہمارا یہ ہے، کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا حوالہ تھا۔ یہ میرے سامنے دوسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ کھلی ہوئی ہے، یہاں قرآن پاک کا انداز، یہ آیت نمبر 168 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، صحابہ کرام کی جماعت حاضر تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے اس آیت مبارک کی تلاوت آپ کی محفل میں کی گئی، لوگوں زمین میں وہ چیزیں کھاؤ جو حلال بھی ہوں اور پاک بھی ہوں۔ یہ آیت مبارکہ سننے کے بعد آپ کی محفل میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، عرض کرنے لگے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم
آپ میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ میں نے سبق روک دیا۔ عوام دوستوں سے میں اپیل کروں گا ذرا دل کی کھڑکیاں کھولیے گا۔ صحابہ کرام سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ حضرت آپ میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کروں اللہ میری ہر دعا قبول کر لیا کرے۔ سبق میں نے روک دیا، مسئلہ سمجھ آیا۔ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ دعا کروا رہے ہیں۔ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، اور جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، زندہ چھوٹا ہے اس سے بھی دعا کروانا جائز ہے، زندہ بڑا ہے اس سے بھی دعا کروانا جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو، اپنے لیے دعائیں مانگنا تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شریک رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے بڑے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر لحاظ سے چھوٹے، لیکن مسئلہ سمجھ آ گیا۔ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، زندہ چھوٹا ہو اس سے بھی دعا کروانا جائز ہے، زندہ بڑا ہو اس سے بھی دعا کروانا جائز ہے۔ حدیث پاک کے اندر بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زندگی میں دعائیں کروایا کرتے تھے، لیکن دل کی تختیوں پہ میرے دوستوں نے جملہ لکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے، پورے ذخیرہ احادیث کی کتب کے اندر ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر جا کر کسی صحابی نے دعا کے لیے درخواست پیش کی ہو۔ دین جھگڑے کا نام نہیں ہے، دین تو پیار اور محبت کا نام ہے، سمجھنے سمجھانے کا نام ہے۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں پورے ذخیرہ احادیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے کسی صحابی نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر جا کر دعا کی درخواست کی ہو کہ آپ ہمارے لیے زندگی میں دعا کروایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، قحط پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئیں، صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے باہر میدان کے اندر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کے اندر دنیا میں زندہ تھے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے تھے، اللہم انا
कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिका। अल्लाह के दरबार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं करवाते थे। अब अल्लाह के महबूब तो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्जा जान हैं। आप अल्लाह के दरबार में दुआ कीजिए, रब्बुल आलमीन रहमत की बारिश नादिल कर दे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी नहीं कहा, किसी सहाबी ने भी नहीं कहा कि हजरत अब्बास से दुआ करवाने की क्या जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुनव्वर जो मौजूद है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में, वहां चलकर आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवा लेते हैं। किसी एक सहाबी ने भी नहीं कहा। उस वक्त तो कब्र मुनव्वर नजर भी आती थी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के हुजरा में, किसी सहाबी ने नहीं कहा। दोस्तों, जिंदा से दुआ करवाना जायज है, और जो ईमान की हालत में फौत हो जाए उसके लिए दुआ करना जायज है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ की, बुखारी शरीफ में है। मैं सबक पर आ गया हूं। फिर हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगी, हजरत आप मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद्दअवात बना दे। अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर मैं जो भी दुआ मांगूं अल्लाह करीम मेरी दुआएं कबूल कर लिया करे। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतिब मतअमक तकुम मुस्तजाबुद्दअवात औ कमा क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अपनी खुराक और लुकमे को पाकीज़ा रखना तेरा काम है, और तेरी हर दुआ को कबूल करना रब्बुल आलमीन का काम है। पहली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा हलाल खाए, पाक खाए, जरूर जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और दूसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, वआमिल फी सुन्नतिही, जो बंदा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करे, ऐसा बंदा भी जरूर जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मिसाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर मौजूद नहीं है, अज़वाज मुतहरात हैं, दरवाजे पर 3 सहाबी आ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में पूछने आए हैं। मैंने सबक रोक दिया। अवाम साथी जरा मेरे जुमले पर गौर करें। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर मौजूद नहीं है, आप घर से बाहर गए हुए थे। घर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात मौजूद थी। मसला समझ आ गया, हर वक्त हर जगह मौजूद होना ये सिर्फ रब्बुल आलमीन की शान है। आप घर में नहीं थे। 11वां पारा, सूरत का नाम सूरत यूनुस, ये मेरे सामने 11वां पारा खुला हुआ है। यहाँ कुरान पाक का अंदाज आयत नंबर 61 पर मैंने उंगली रखी हुई है। फरमाया वमा तकून फी शानिन वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआनिन वला तामलूना मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस हालत में हो, कुरान पाक की जिस आयत की तिलावत कर रहे हो, और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों तुम भी सुन लो, तुम जो भी अमल कर रहे हो, मेरे महबूब की जो भी हालत हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर जिस कुरान पाक की आयत की तिलावत हो, और तुम जो भी काम कर रहे हो, ऊपर मैं अल्लाह करीम मौजूद हूँ। तमाम दोस्तों से मेरी अपील है, अल्लाह का नाम बावाज़े बुलंद लेना है। मैं आपके लिए अल्लाह से रहमत की दुआ करूंगा, मस्जिद गूंज जाए
اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ قرآن پاک کا فیصلہ کیا ہے کہ ہر جگہ موجود ہونا ہر کسی کے ساتھ، یہ صرف کس کی شان ہے؟ یہ قرآن پاک۔ سورت کا نام سورت المجادلہ، 28واں پارہ۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک آپ پر نازل ہو رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 7 پہ میں نے انگلی رکھی، ای کو کم کرو بھائی، آیت نمبر 7 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ 3 بندے مشورہ کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اور کوئی نہیں ہے، مشورہ کرنے والے 3 ہیں، چوتھا اللہ کریم ساتھ موجود ہے، اور مشورہ کرنے والے بندے 5 ہیں، چھٹا اللہ کریم بھی ساتھ موجود ہے۔ 3 اور 5 پر بات پوری ہو گئی۔ فرمایا نہیں نہیں، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا۔ بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں اللہ کریم ساتھ ہے۔ یہ سورۃ المجادلہ ہے، یہ شروع ہو رہی ہے اور لکھا ہوا ہے سورۃ المجادلہ مدنیتن، یہ مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی تھی۔ میں کوئی اور سورت کھولتا ہوں قرآن پاک کی، یہ میرے سامنے سورت آ گئی ہے سورۃ الاعراف، شروع ہو رہی ہے سورۃ الاعراف، اور شروع کے اندر ہے سورۃ الاعراف۔ یہ مکیاتون، یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ دوستو جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، قرآن پاک نازل ہوا تو مکی صورتیں، اور ہجرت کے بعد قرآن کا جو حصہ نازل ہوا وہ مدنی صورتیں۔ اگر یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے تو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق کبھی نہ ہوتا۔ پھر اللہ کا نام، جزاک اللہ بیٹا، ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس، جزاک اللہ۔ اللہ کا نام پھر اونچا لینے کی درخواست ہے، ہر جگہ موجود صرف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہیں۔ 3 صحابی آ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے پوچھنے لگے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں عبادت کرتے ہیں وہ تو ہم دیکھ لیا کرتے ہیں، ہم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر اللہ کریم کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ گھر والیوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ، قدم مبارک بھی سوج جاتے ہیں۔ میں نے سبق روک دیا۔ آخری پارہ، سورت کا نام سورت البلد، یہ میں نے پہلی 2 آیات کھولی ہوئی ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ جو قدم مبارک سوج گئے ہیں یہ کوئی معمولی قدم تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے مکہ شریف کی قسم ہے، اللہ تو نے مکہ مکرمہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس میں خانہ کعبہ جو ہے، حجر اسود جو ہے، صفا مروہ جو ہے۔ فرمایا نہیں، مکہ شریف کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مکے کی پتھریلی زمین کے ساتھ میرے محبوب کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ میرا محبوب چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ یہ کوئی معمولی قدم ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری، رب کائنات کی قسم
قیامت تک آنے والے امت کے افراد رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے بہنے والے آنسو لے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کے قطرے کی شان کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ گھر والوں نے بتایا سینے سے رونے کی آواز ایسے نکلتی ہے جیسے ہانڈی میں پانی ابل رہا ہو۔ یہ کوئی معمولی سینہ ہے؟ یہ میرے سامنے آخری پارہ سورت کا نام ہے سورت الانشراح۔ فرمایا علم نشرح لک صدرک، میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھی بے مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی بے مثال، آمنہ کے لال کا مدینہ بھی بے مثال۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں وَذَاتُ يَدِي عَلَىٰ صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی میں نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں آپ کا وجود مبارک موجود ہے، وفات ہو چکی ہے، اپنی اہلیہ اپنی گھر والی کہتی ہے میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ فرماتی ہے مرد بھی جو مون، کئی جمعے گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے، اس ہاتھ کے ساتھ کھانا بھی کھاتی رہی، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت، وضو بھی کرتی رہی، ہاتھ بھی دھویا جاتا رہا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کئی ہفتے گزرنے کے باوجود آپ کے سینے پر جو میں نے ہاتھ رکھا تھا اللہ نے میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو کو ختم نہیں ہونے دیا۔ سینہ بے مثال، پسینہ بھی بے مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں نیند کی حالت میں آرام کر رہے تھے، آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے نیچے گرنے لگے۔ حضرت ام سلیم نے شیشی لے لی، آپ کے نیچے گرنے والے پسینے کو اپنی شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی، فرمایا یا ام سلیم ماذا تصنعین، یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم نے جواب دیا ھذا عرقک، حضرت یہ آپ کے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کر رہی ہوں، نجلہ فی طیبنا وہو اطیب الطیب، آپ کے پسینے کے قطرے اپنی خوشبو کے اندر ملا دوں گی، اور جس خوشبو کے اندر آپ کے پسینے کے قطرے مل جائیں، دنیا کی خوشبوئیں مل کر آپ کے پسینے کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سینہ بھی بے مثال، پسینہ بھی بے مثال، مدینہ بھی بے مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ایماندار بندے کی موت مدینہ طیبہ میں آئی کنت شفیع لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس ایماندار کا سفارشی بن کر کھڑا ہوں گا۔ بڑی تفصیل ہو سکتی تھی، سبق نہ رہ جائے، سبق پر آئیے۔ ازواج مطہرات نے بتایا آپ کی گھر والی عبادت پوچھنے والوں، آپ تو اتنی، ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات
میرے حجرہ میں اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہونے لگ گیا کہ سجدے کی حالت میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم وفات تو نہیں پا گئے۔ اتنا لمبا سجدہ، میں نے پاؤں مبارک کو پکڑ کر ہلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز اونچی کر دی، سبحان ربی اللہ۔ تب مجھے یقین آیا کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تو لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ تینوں صحابہ کرام نے یہ حالت، اللہ ہم کیا چیز ہیں؟ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کی قسم واللہ لا اتزوج ابدا، جتنی میری زندگی باقی ہے اللہ کی قسم میں شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ ان کے بارے میں کوئی فکر ہوگی، اللہ ہی کی عبادت میں زندگی گزاروں گا۔ دوسرا کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم ہے واللہ اصوم الدہر ولا افطر، میری جتنی زندگی باقی ہے ساری زندگی روزے رکھوں گا، رمضان کے فرضی روزے، باقی سارا سال نفلی روزے، افطار نہیں کروں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا صحابی کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم واللہ لا ارقد، جتنی بھی زندگی باقی ہے ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، نیند نہیں کروں گا، جا کر عبادت کرتا رہوں گا۔ قسمیں اٹھائیں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عوام ساتھیوں نے دل کے دروازے کھولنے ہیں، گھر والوں نے حال سنایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تین آپ کے جان نثار آئے تھے، آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، ہم نے عبادت کے بارے میں، اچھا جھگڑا ختم دوستو۔ اگر ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہوتا، اتنی شان کے باوجود، اتنے مقام کے باوجود، اتنے اعلیٰ رتبے کے باوجود، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں تو ازواج مطہرات کو یہ حال بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کا امام الانبیاء ہونا برحق ہے، خاتم النبیین ہونا برحق ہے، امام المرسلین ہونا برحق ہے، سید البشر ہونا برحق ہے، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق ہے۔ 12واں پارہ، سورت کا نام سورت ہود، یہ میرے سامنے سورت ہود کھلی ہوئی آخری آیت نمبر 123، فرمایا وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے اور زمین کے غیب کا مالک صرف اللہ ہے۔ 26واں پارہ، سورت کا نام سورت الحجرات، یہ میں نے سورت الحجرات کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 18 ہے، 26واں پارہ، فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، شک نہیں کرنا کائنات والو، آسمان و زمین کے غیب کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ بڑا آسان حوالہ دوستوں کو دکھایا کرتا ہوں، 20واں پارہ، پہلا صفحہ، سورت کا نام سورت النمل، یہ میں نے 20واں پارہ پہلا صفحہ کھولا ہوا ہے، آیت نمبر 65، فرمایا کُلَّ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ حوالہ اعلان کر دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہیں وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین والی ساری مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، جنات بھی مخلوق ہیں، فرشتے بھی مخلوق ہیں، انسان بھی مخلوق ہیں، مخلوق غیب نہیں جانتی، اگر غیب کو جانتا ہے تو الا اللہ، یہ حوالہ ہے۔ اللہ کریم کا قرآن تو بتا، چلو زندہ تو غیب نہیں جانتے،
جو فوت ہو گئے قبروں میں دفن ہو گئے، کئی من مٹی ان کے اوپر ڈال دی گئی ہے، وہ غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، قبر والوں کو تو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد فرماتے تھے موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں۔ ذرا زبان کے تالے کھولیے اور اللہ کا نام محبت سے سارے بھائی لے لیجئے۔ یہ زمین قیامت کے دن آپ کے اور میرے حق میں گواہ بن جائے۔ قرآن پاک کی تصدیق کون دوست کرے گا؟ بآواز بلند عالم الغیب صرف کون ہے؟ گھر والوں نے حال بتایا، اچھا انہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ کرام جمع ہو جاؤ مسجد میں، سارے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون تین میرے جانثار ہیں؟ تین کون سے؟ وہ میرے ساتھی ہیں جنہوں نے میری عبادت کے حال پوچھا پھر قسمیں اٹھائی ہیں۔ وہ کون ہیں تین؟ صحابہ حیران رہ گئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اخشاکم واتقاکم، آپ نے فرمایا جتنا میرے دل کے اندر اللہ کریم کا ڈر ہے، جتنا میرے اندر تقوی ہے، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم کون ہو؟ یہ قسمیں اٹھانے والے۔ ساری زندگی ہم نے شادی نہیں کرنی، ساری زندگی ہم نے رات کو جا کر عبادت کرنی ہے، ساری زندگی ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتا بھی ہوں، جاگ کر عبادت بھی کرتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے میری سنت سے منہ موڑا، میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے کوئی تعلق نہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نے میری اصلاح کرنی ہے، آپ جسٹس ہیں، جج ہیں، ثالث ہیں۔ یہ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما، یہ نماز ٹھیک ہے؟ ذرا اونچا وقت کم ہے، مہربانی کیجئے تاکہ میں تیسری بات بھی عرض کروں، یہ نماز ٹھیک ہے؟ میں رکوع میں چلا گیا اللہم بارک علی محمد، یہ نماز ٹھیک ہے؟ میں اصلی درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب درود ابراہیمی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، درود ابراہیمی پڑھنا تو ثواب کا کام ہے، لیکن یہ صحیح درود شریف، اصلی درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کیا ہوا درود شریف، درود شریف وہاں پڑھنا ہے جہاں آمنہ کے لال نے پڑھوایا۔ اپنی طرف سے ہمیں دین بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ کے اندر پہنچے، عید کی نماز سے پہلے ایک بندے کو دیکھا عیدگاہ میں نوافل ادا کر رہا تھا۔ بندہ فارغ ہوا، سلام پھیرا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس بندے نے کہا حضرت ابھی عید کی نماز میں وقت باقی ہے، میں پہلے آ گیا ہوں عیدگاہ کے اندر، میں نے سوچا میں چند رکعت نفلی نماز ادا کر لوں، مجھے ثواب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو تو نوافل ادا کر رہا ہے عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے، اس نفلی نماز کا تجھے ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ اور عذاب ہوگا۔ بندہ حیران رہ گیا، نفلی نماز پڑھنے پر گناہ اور عذاب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے تجھے اس نفلی نماز پر گناہ اور عذاب ہوگا
क्योंकि ईदगाह के अंदर ईद की नमाज से पहले नफली नमाज पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा पाक खाए, पाकीदा चीज खाए और नंबर 2 अमल भी सुन्नत के मुताबिक करे, जरूर एक न एक दिन जन्नत में दाखिल होगा। और नंबर 3 आमिनन नासो बवाए कहू दखलल जन्ना, आस पास वाले लोग उसकी जुल्म और ज़्यादतियों से महफूज रहें, उसके शर से महफूज रहें, किसी बंदे को कोई तकलीफ न दे, दूसरों को तकलीफों से बचाने वाला ये बंदा भी जरूर जन्नत में दाखिल होगा। हदीस पाक सुनिए, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, मैंने घर के बर्तन देखने शुरू किए। एक मामूली सा असबाब और सादो सामान था, एक बर्तन, दूसरा बर्तन, कोई खाने पीने की चीज मुझे मिल जाए। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरा में तशरीफ लाने वाले थे। मैंने सोचा कोई खाने की चीज मिल जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूं। फरमाती है और तो मुझे कुछ नहीं मिल सका, एक बर्तन में थोड़े सारे मुट्ठी बराबर जौ मुझे मिल गए। मैंने जल्दी जल्दी चक्की पे जौ पीसे, आटा बन गया, पानी डाला, आटा गूंदा, एक पेड़ा बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने एक जौ की रोटी तैयार करके रख दी। आप तशरीफ लाएंगे, एक जौ की रोटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगी। झगड़ा खत्म, झगड़ा खत्म। अगर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला, दीन झगड़े का नाम नहीं, मैंने पहले भी अर्ज किया, दीन तो समझने समझाने का नाम है, प्यार मोहब्बत का नाम है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अकीदा होता कि हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नूर है, तो आपके लिए जौ की रोटी तैयार करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिसकी जात नूर हो वो खाना नहीं खाया करता। 18वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल फुरकान, ये मेरे सामने सूरतुल फुरकान खुली हुई है। वकालू माले हाज़र रसूले याकुलु तामा व यमशी फिल अस्वाक, ये आयत का नंबर 9 है। मेरे सामने आयत नंबर 7 सूरतुल फुरकान 18वां पारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन कहने लगे, हम आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं मानते, ये खाना क्यों खाता है, रोटी क्यों खाता है, बाजारों में चल फिर कर कारोबार क्यों करता है। आप खाना ना खाते होते, बाजारों में चल फिर कर कारोबार न करते होते, फिर तो हम सच्चा पैगंबर मान लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बड़ा दुखी हुआ। 14वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल हिज्र, ये मैंने सूरतुल हिज्र खोली हुई है। फरमाया बालगद नालम अन्नका यज़ीगु सदरुका बिमा यक़ूलून। आयत नंबर 97 दूसरों के सामने है। जैसे कुरान पाक की तिलावत करना सवाब है, कुरान पाक की तिलावत सुनना सवाब है, इसी तरह कुरान पाक की ज़ियारत करना भी सवाब है। ये हवाला हमें अच्छी तरह इल्म है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दुश्मन जो बातें कर रहे हैं, आपका सीना तंग हो रहा है, जवाब आपके जिम्मा नहीं, जवाब मैं अल्लाह खुद नाज़िल कर रहा हूँ। आयत नंबर 20 सूरतुल फुरकान 18वां पारा। फरमाया वमा
अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून अत्ताम व यमशून फिल अस्वाक। ये हवाला सामने है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मैंने जितने भी पैगंबर भेजे सारे खाना भी खाते थे और बाजारों में चल फिर कर कारोबार भी किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाना खाने वाले, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम भी खाना खाने वाले, और जिसकी जात नूर हो वो खाना नहीं खाया करता। जौ की रोटी तैयार करके रख दी। कोई दोस्त ये सवाल करे मौलवी साहब ने हवाले बड़े दिखाए, ये हवाला क्यों नहीं दिखाया? छठा पारा सूरत का नाम सूरतुल माइदा, ये मैंने आयत नंबर 15 खोली हुई है। फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन। लोगो तुम्हारे पास नूर आ गया। हाँ नूर आ गया ना। नूर का माना रोशनी। कौन सी रोशनी हमारे पास आई है? अल्लाह ने खुद आगे समझा दिया। फरमाया व किताबुम मुबीन। ये वाओ तफसीरिया है, पिछली बात को समझाने वाली। कौन सी रोशनी आई है? फरमाया ये कुरान पाक और ये किताब नूर बनकर आई है। चलो कोई हर्ज नहीं, किसी की तसल्ली ना हो। ये मेरे सामने 28वां पारा और सूरत का नाम सूरत उत-तग़ाबुन, और रब्बुल आलमीन का कुरान मेरे सामने। फरमाया फ़ामिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना। ये मैंने उंगली रखी हुई है। आयत नंबर 8 अल्लाह पर भी ईमान ले आओ 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले आओ 2, और उस नूर पर भी ईमान ले आओ जो नूर में अल्लाह ने नाजिल किया है। मेरा और मेरे काबिरीन का अकीदा सुन लीजिए। अकीदा हमारा ये है, ये कुरान नूर है और आमना का लाल सिराज मुनीर है। मैं बात समेट रहा हूं ख्याल। ये जौ की रोटी पड़ी है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं आप तशरीफ लाए, मुझे सर्दी महसूस हो रही है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह बिस्तर बिछा, फरमाते मैंने जल्दी जल्दी बिस्तर बिछाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। बस सर मुबारक रखने की देर थी, आपको नींद आ गई। मुझे जौ की रोटी पेश करने का मौका ही नहीं मिल सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद की हालत में हैं, जौ की रोटी भी पड़ी हुई है। पड़ोसियों की बकरी चलते फिरते मेरे हुजरा के अंदर घुस आई और मैं हजरत आयशा को संभलने का मौका ही नहीं मिल सका। बकरी ने रोटी मुंह में दबाई और भाग गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती उम्मुल मोमिनीन, मैं हरकत भी नहीं कर रही। मेरी हरकत करने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में फर्क ना पड़ जाए। थोड़ी देर गुजरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग उठे। हज़रत आयशा क्या बात है, बेचैन और बेकरार नजर आ रही हो। फरमाते मैं उठी, चंद कदम, किधर जा रही हो? हज़रत आयशा कहाँ जा रही हो, खैर तो है, क्यों परेशान हो? मैंने कहा हजरत एक जौ की रोटी थी आपके लिए तैयार करके रखी हुई थी, पड़ोसियों की बकरी आई मुंह में दबा कर भाग गई, मैं पता करने के लिए जा रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह तआला, अगर बकरी ने कुछ रोटी का हिस्सा खाया हो, कुछ छोड़ दिया हो, बकिया वापस लेते आना। हलाल है, हराम तो नहीं हो गया वो हिस्सा। और हाँ, अगर बकरी सारी रोटी खा गई हो, मैं अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाका और भूख बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जो बकरी के मालिक है पड़ोसी, उनको जबान से गिला नहीं देना।
یہی بات عرض کرنا چاہتا تھا۔ 3 باتوں میں سے تیسری بات یہ تھی، آس پاس والے لوگ جس کے شر سے، جس کے ظلم و ستم سے، جس کی زبان سے، تلخ کلامی سے محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا، میں فاقہ برداشت کر لوں گا، پڑوسیوں کو کچھ نہیں کہنا۔ معاف کیجئے گا آخری جملہ، ہمارا میاں والی ہوتا تو ہم کہتے فیر مار۔ 1 جنوری سے آج تک 136 قتل ہو چکے ہیں میاں والی میں، آج تک۔ ابھی تو یہ 3 ساڑھے 3 ماہ باقی ہیں، پتہ نہیں آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا۔ معمولی بات، آپ نے میں فاقہ برداشت کر لوں گا، بھوک گوارا کر لوں گا، پڑوسیوں کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک جھلک۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔